السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 98 ہے، 98۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، رواہ الطبرانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تمسکا بسنتی عند فساد امتی، کہ جو آدمی میرے طریقے کو، میری سنت کو پکڑے، میری سنت پر عمل کرے ایسے وقت میں جبکہ میری امت میں فساد برپا ہو، فلہ اجر شہید، تو پھر ایسے شخص کو ایک شہید کا ثواب ہے۔ اس طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں۔ یہاں پہ جو بات ہے دوسری جگہ اس طریقے سے ہے کہ جو میری سنت کو زندہ کرے جبکہ لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ رکھا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جبکہ امت میں فساد برپا ہو اور ایسے وقت پر آدمی جو ہے وہ میری سنت پر عمل کرے تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ اس کو ایک شہید کا ثواب ہے۔ یہ جو فساد کی بات ہے کہ امت کا فساد، یہاں پہ فساد سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کام میں سنت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگی اپنے طور پہ گزارنا، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ اب کرنے کی وجہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ میرا مفاد ہے، فائدہ ہے، ہم اپنے فائدے کے مقابلے میں سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ماحول ایسا ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ آپ سنت پر عمل کریں تو گویا ایسا کہ جس کو کہتے ہیں اردو میں کہ نکو ہے، مطلب یہ کہ ماحول ایک ہے، آپ اس کے خلاف ایک چیز لے کر کے کھڑے ہوں، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیشن اتنا خلاف ہو گیا ہو اس چیز کے کہ آپ سنت پر عمل کرنا چاہیں تو فیشن اس کے ایک دم خلاف جا رہا ہو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دینداری ہی ختم ہو گئی ہو، لوگوں کو اس سلسلے میں معلومات ہی نہیں ہوں۔ یہ تمام وجوہات ہو سکتی ہیں فساد امت کی۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، روزہ ہے۔ روزے رمضان کے مہینے میں ابھی ہندوستان تو ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا جو طریقہ ہے اور روزے کو رمضان میں گزارنے کا جو طریقہ ہے، عرب دنیا میں تو اس کی دھجیاں اڑتی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں، روزہ رکھتے ہیں، دھجیاں کیسے اڑتی ہیں؟ پوری رات ساحل پر گزارا جاتا ہے، یعنی پکنک ہے۔ ایسے کھیل جو پورے سال نہیں کھیلے جاتے ہیں، لوگ لائٹ لگا کر کے والی بال کھیلتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھارت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پوری رات لوگ جاگتے ہیں چوراہے پر، دکانوں پر۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن روزہ رکھنا اور رمضان گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ٹوٹل خلاف جا رہا ہے۔ یعنی ایک جملے میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو روحانیت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ امت نے کیا کیا کہ رمضان کو پکنک کا مہینہ بنا لیا۔ مطلب یہ باتیں ہم جب کہہ رہے تو آپ سوچ رہے ہم تو چوراہے پہ بیٹھتے نہیں۔ رمضان کی جو مین سنت ہے وہ یہ ہے کہ عام دنوں سے کم کھانا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان میں ہم عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے فساد برپا ہے۔
یعنی جو اصل چیز ہے اس کا عطا پتہ نہیں ہے، جس کی کوئی سنت سے جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں۔ اب دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ رمضان ایک تہوار ہے، وہ یہ کہتے ہیں، بولتے ہیں رمضان ان کا ایک تہوار ہے، یہ نہیں بولتے ہیں کہ رمضان ان کے عبادت کا مہینہ ہے، کیونکہ آپ نے عبادت کی ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اس کو تہوار میں کیا ہوتا ہے، پکنک ہوتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوب کھانے کھائے جاتے ہیں، تو پبلک میں جو عوام میں جو پیغام پاس ہونا تھا وہ الٹا پاس ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے موقع پر ہماری سنت پر، مثال کے طور پر جماعت، اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھے سفر میں تو لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ رکھا تھا، جماعت نے زندہ کیا، صحیح بات ہے۔ بڑے بڑے علماء ٹرین میں اور پلیٹ فارم پہ نماز پڑھتے شرماتے تھے۔ ایک بڑا کام ہوا کہ جہاں انہوں نے وقت دیکھا، نہ اس بات کو دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ اس بات کو دیکھا گیا کہ فیشن کیا ہے، کوئی ان کا وقت ہوا، انہوں نے مسلح ڈال دیا، جس کا جو چاہے پڑھ لے، جس کا جو چاہے نہ پڑھے، لیکن انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا۔ یہ بڑی چیز ہوئی نماز کے بارے میں۔ ورنہ ہم جیسے لوگ بھی ٹرینوں میں سفر، بلکہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے سفر میں کیا کرتے ہیں، نماز، جو لوگ جو نمازی ہیں وہ چھوڑتے ہیں، جو نماز چھوڑتے ہی رہتے ہیں، ان کا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی سفر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ جہاں پڑھنا ہے وہاں ان کو شرم آتی تھی، لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے اس کو ختم کیا گیا۔ یہ ایک بڑی سنت کو زندہ کرنا ہوا۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک سنت بھی آپ زندہ کریں اپنی زندگی میں، جبکہ حالات خراب۔ مثال کے طور پر نوجوان لڑکے ہیں، ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی فیشن کے مطابق بال رکھ رہے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ دیکھیں بات چیزیں ایک ہوتا ہے فیشن کو اڈاپٹ کرنا، فیشن کو پکڑنا، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم ایسا فیشن نہیں پکڑیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں فیشن کے بارے میں خاص کر، بلکہ تمام رسم و رواج جتنی وجود میں آتی ہیں اس کے پیچھے چونکہ شیطان ہوتا ہے اس کو لاگو کرنے میں، اور شیطان کا کام ہے اللہ اور رسول کے خلاف لوگوں کو آئیڈیاز دینا۔ جتنے فیشن آئیں گے 99% وہ فیشن ہوں گے جو سنت کے خلاف ہوں گے اور اللہ کے احکام کے خلاف ہوں گے۔ اب وہ بندہ ایسے موقع پر سارے نوجوان آپ دیکھیں، اب لوگوں نے لوگ کبھی نہیں بولتے تھے، ایک آدمی ہے ہمارے بغل میں نماز پڑھتا ہے، پورے سر کے بال ایسے گول سا بنوائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ اس طریقے سے بال بنانا کہ ایک جگہ پہ بال رکھنا اور چاروں طرف بال کو مڑا دینا، آپ نے فرمایا یہ ناجائز ہے، منع کیا گیا ہے، حدیث میں منع ہے باقاعدہ، لیکن لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اب ایسے موقع پر ایک لڑکا اس میں اس طریقے سے بال رکھے، ایک بال رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق رکھے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق نہیں رکھ پا رہا ہے تو کم سے کم جو منع ہے اس پر عمل نہیں کرے۔ وہ اگر نہیں والے پر کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بیکورڈ ہے۔ اب بڑے بڑے کالجز میں بچے پڑھتے ہیں، خاص کر پی یو سی تک، آپ دیکھیں سفر میں دیکھتا ہوں، میں ٹرینوں میں دیکھتا ہوں کہ شاید کسی کا پینٹ پھٹا ہوا نہ ہو، پینٹ پھٹا کون؟ ابا جو دیندار ہیں وہ بھی لے کر آ رہے ہیں، جو نہیں دیندار ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی پھٹی چیز پہننا سنت کے خلاف ہے، اور خاص کر ایسی جگہ پھٹا پہننا کہ جو سطر کا علاقہ ہے وہاں پر پینٹ پھاڑے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ایسے موقع پر جب آدمی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کو بڑی پرابلم آتی۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت اتنا خراب ہوگا کہ جب میری باتوں پر یا دین پر عمل کرنا چاہو گے تو ایسا لگے گا کتنا مشکل کام ہے کہ آگ کا انگارہ اٹھا لیا ہے ہاتھ میں، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا۔ لیکن اتنا بڑا اجر کیوں دیا گیا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنا مشکل پیپر ہوتا ہے
آج بھی اور ہمیشہ اتنا آسان مارکنگ ہوتی ہے. جب ایگزام میں مشکل پیپر آ جاتا ہے تو جتنے بھی ایگزامنر ہوتے ہیں پورے اسٹیٹ کے، ان کو ذہنی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ پیپر بہت مشکل آیا ہے، لہذا اس کی آسان چیکنگ کرنی ہے، ٹف نہیں کرنا ہے. جتنا پیپر آسان ہوگا، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ خوب نقل ہوئی ہے اسٹیٹ میں اس سبجیکٹ میں، مارکنگ کیا ہو جائے گی؟ ٹف ہو جائے گی. تو جب حالات خراب ہوتے ہیں ایسے میں آپ ایک دم فسڈی ہیں. فسڈی کا مطلب ایک دم لو کلاس کا بھی عمل پیش کریں گے تو لگے گا کہ وقت کا ابو بکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب زمانہ بگڑے گا تو لوگ زنا کریں گے چوراہوں پر. اس میں سے ایک آدمی بولے گا کہ اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو کونے میں چلا جا. فرمایا کہ وہ جو یہ بولے گا، یہ بات روایت پہ ہے، میری تحقیق نہیں ہے لیکن یہ روایت ہے بات. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو منع کرے گا، یہ نہیں منع کرے گا کہ زنا نہیں کرو، یہ نہیں بولے گا. وہی بولے گا کہ زنا کرنا ہے تو کونے میں چلے جاؤ. آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کا ابو بکر ہوگا. لوگ برائیوں پر دھیرے دھیرے ایک دم بولنا بند کرتے 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 یہاں تک پہنچے گا معاملہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب، کیونکہ آپ کے خیر امت ہونے کی وجہ کیا بیان کی قرآن نے؟ امت خیر ہے، وجہ کیا ہے؟ بھلائی کا پرچار کرے گی، برائی سے روکے گی. برائی سے روکنے کا کم ہوتے 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 یہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ بات بھی تمیز نہیں ہو پائے گی کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. یعنی یہ تعریف بھی بدل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ تم نے برائی کو نہ روکنے کا ارادہ کر لیا اور لگاتار اسی پر عمل کرتے رہے. یہ نتیجہ آخر میں نکل آئے گا جا کر کے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اچھائی ہے یا برائی ہے. بہت سی چیزیں آ چکی ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا، پہلے کیا کچھ چند دن تک 8-10 سال پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ یہ بات کہتا تھا باقاعدہ، اس پر اس کا یہ تھی بات کہ صاحب یہ جو پوری دنیا کے کئی ملکوں نے یہ پاس کر دیا ہے، پارلیمنٹ سے پاس کیا، عدالت سے پاس کیا کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. یہی سپریم کورٹ بھارت کا کہتا رہا کہ یہ ہماری جو ہے وہ سبھیتا کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے. آخر نتیجہ کیا نکلا؟ سرنڈر ہو گیا. سرنڈر ہو گیا اور اس نے بھی انہی کے ساتھ ہاں میں ہاں. یہ فساد امتی ہے. اب یہ ہوا کیوں؟ جو بھی وجہ ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو امت کو بھیجا گیا تھا کہ برائی کو روکتے رہنا، اس نے برائی کے روکنے پر کیا کر دیا؟ اپنے آپ پر پابندی، جس وجہ سے بھی لگائی پابندی. آپ نے شریعت کی پالیسی کے خلاف اپنے اوپر پابندی لگائی کہ برائی سے ہم نہیں روکیں گے، لہذا برائی عام ہوتے چلے جائے گی. کوئی برائی پہلے دن بہت بڑی نہیں ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں، خاص کر بچی چھوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ایک شرعی معاملہ ہوتا ہے، بچی بالغ ہوتی ہے. گھر کے لوگ چھوٹی بچی سمجھ کر کے کپڑا پہنا رہے ہیں کیسا، جو غیر شرعی ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یہ بڑی ہو تو شرعی لحاظ سے کپڑا پہنے، کبھی نہیں پہنے گی. برباد آپ نے کیا ہے، بچپن میں آپ نے برباد کیا. اگر آپ اس کا مزاج صحیح بناتے تو اس بچی کو کیا معلوم کہ یہ کپڑا بھی پہنا جاتا ہے. آپ نے پہنایا ہی اس کو ایسا کپڑا کہ جس میں آستین نہیں ہے. اب آپ بتائیے کتنا پاگل پنتھی کی بات چیزیں ہیں. کون سا فیشن ہے مونڈھا کھلا رہے اور آستین رہے؟ دماغ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ دیا ہے بدھی. لیکن ایسا فیشن آتا ہے کہ سنت پر کوئی آدمی عمل کرنا چاہے نا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اتنا بڑا ثواب دینے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ نفس کو مارنا ہوگا تب سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور ثواب ہی اسی وقت ملتا ہے انسان کو کہ جب آدمی اپنے نفس کو مارتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ قربانی نہ دے دو. یہ قربانی دینے کا وقت ہے. سنت پر عمل کرنا قربانی دینا ہوتا ہے. کتنی بس ایک آدمی چھوٹی داڑھی رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اسے نہیں معلوم ہے اللہ کے رسول کی داڑھی کیسی تھی.
उसको ये बात याद है कि जो रखा है उसको ये बात याद है कि छोटी दाढ़ी रखना गुनाह नहीं है, लेकिन उसको ये बात नहीं याद है कि हमारे रसूल दाढ़ी कैसे रखते थे, और दावा करता है कि मैं रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अरे मोहब्बत तो उसको देखो जो शाहरुख खान से करता है कि फटा पैंट पहन के घूमता है। मोहब्बत तो उसकी है जिसमें कोई लॉजिक नहीं, जिसमें कोई तर्क नहीं, उसको करने के लिए तैयार है। तुम्हारे नबी तो आइडियल है, तर्क मौजूद है, उनकी सुन्नत मौजूद है, पूरे अंबिया की सुन्नत मौजूद है, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है वो। आप फतवा देते रहे जायज है, हम भी करें जायज है, जब फिर रखो घर के अनाब के नजदीक ना जाए आप ही के जाए, लेकिन ये दावा क्या है कि हमको रसूल से मोहब्बत है? हम कह रहे तुमसे अच्छा दावा तो शाहरुख खान के मानने वालों को, उसके फैन का है कि वो उनको मोहब्बत करता है और मोहब्बत करने के बाद बेतुकी उनकी हरकत पर अमल करता है और पूरी दुनिया की परवाह नहीं करता। मजे की बात, पूरी दुनिया की परवाह नहीं करता है, बल्कि चाहता है पूरी दुनिया इसी रंग में क्या हो जाए, रंग जाए। ये कुर्बानी देनी पड़ती है, दिल चाहता है। कितने लोग दाढ़ी नहीं रखते, वजह क्या है? बीवी वजह हो सकती है, बीवी को खुश करना है, रसूल को नाराज हो जाए, अल्लाह नाराज हो जाए, लेकिन बीवी खुश रहे, बीवी को खुश करने की। अब आप बताएं ऐसी दीनदारी किस काम आएगी? कहां जा करके ठहरेगी कयामत में ये है? कि बीवी को खुश करने के लिए, माहौल को खुश करने के लिए बंदा जो है, चलो एक आदमी की मजबूरी होती, जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन कोई वजह होनी चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने के लिए। और ऐसा शख्स सुन्नत पकड़ता है तो उसके लिए क्या आ रहा है कि नियत अजर शहीदिन, एक शहीद का सवाब है। ये छोटा मोटा सवाब नहीं बयान किया गया है, बहुत बड़ा सवाब है। तो दो वजह हैं, हालात खराब होते हैं तो कुर्बानी दे करके ही नेकी हो पाती है। नंबर 2, नेकी उस वक्त तक मिलती ही नहीं है जब तक कि बंदा उस चीज को कुर्बान ना कर दे जो आपको बहुत पसंदीदा, हर चीज में ये एक क्राइटेरिया है, ये एक मेयार बयान कर दिया गया है अल्लाह की जानिब से कि नेकी नहीं पा सकते। तुम समझ रहे हो ये धीरे धीरे छोटे छोटे काम करके हम नेकी पालेंगे, ऐसे नेकी नहीं मिलती है। नेकी तो उस वक्त मिलती है जब कुर्बानी, जब ये आयत नाजिल हुई कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो बाद सहाबा अल्लाह के रसूल के पास गए कि अल्लाह क्या चाहता है, ये अल्लाह जो कुरान नाजिल के क्या चाहता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह की, तो साहबा ने कहा हमको तो ये बाग हमारी बहुत पसंद है? मैं कहता हूं कि ये बाग अल्लाह के रास्ते में दे दूं। आज हम एक टोपी देने के लिए तैयार नहीं किसी गरीब को, वो टोपी जो हमको पसंद है। हम तो वो टोपी निकालते हैं जो हमको छोटी हो गई, मिसाल के तौर पर अब इतनी गल गई है कि हमारे पहनने के लायक नहीं है, तब वो हम जा करके किसको देते हैं? गरीब को। देने के बाद एहसान अलग रखते हैं। हमारी औरतें कपड़ा निकाल देती है गरीबों की, कौन सा कपड़ा देती हैं? रंग उतर गया है, छोटा हो गया है, कहीं फट गया है, वो कपड़े उठा करके किसको दिए जाते हैं? वो कपड़े उठा करके गरीब, और चाह रहे क्या ये कपड़े के जरिए हम जन्नत में चले जाएं। अल्लाह के लिए दिया गया है। जब आदमी किसी गरीब को देता है तो ये समझता है मैं गरीब को दे रहा हूं, परवरदिगार आलम कहता है तुमने उसको कहां दिया, तुमने मुझे दिया है। अब आप बताओ अल्लाह का स्टेटस क्या है कि उसको कैसा सामान दिया जाए? भाई अगर आप पीएम को अपनी टोपी उतार के दे दें, गिफ्ट मिलेगा? आप वो चलो ले ना ले, आपकी हिम्मत होगी कि सड़ी टोपी पीएम को दे दें? मैं आपसे पूछता हूं अमली शक्ल में, एक छोटी सी बात, उस पीएम से भी कम आपने अब अल्लाह को समझा, उसके लिए जो दे रहे हो सड़ा हुआ माल निकाल रहे हो और चाह रहे हो कि उसके बदले में हमको मिल क्या जाए। वो तो सिर्फ एक जुमला बोल देगा कि भाई फलां का गिफ्ट मिला, उसके बदले में चाह रहे हैं जन्नत, और जन्नत के लिए इतना सस्ता इसको समझ रखा है, सड़ा माल दे और जन्नत हासिल करो। हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, कोई भी सामान अगर किसी ने कह दिया कि ये अच्छा लगा है और अल्लाह के रसूल को महसूस हो गया कि इसका दिल चाह रहा है मैं इस्तेमाल करें, आपको चाहे जितना पसंद हो आपने उठा करके उसको दे दिया कि ले जाइए आप। क्यों? ये लोगों को मालूम ही नहीं किसी के दिल खुश करने से रब्बे दुल जलाल कितना खुश होता है, ये मालूम ही नहीं है कि बंदों के दिल। क्यों? आपके बच्चे को अगर कोई आदमी अच्छी सी बात करता है, खुश करता है, तो आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है? कितना अच्छा लगता है। हालांकि बच्चे से थोड़ी सी बात किया, प्यार मोहब्बत है, आप लोटपोट हो जाते हैं। परवरदिगार आलम की भी यही कैफियत है
کہ جب اس کے بندوں کا پیار کیا جاتا ہے تو پروردگار عالم بھی کیا ہوتا ہے؟ خوب خوش ہوتا ہے۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں نیکیاں بڑی آسان بھی ہے کرنا، لیکن ہر نیکی جو آسان ہوتی ہے وہ قربانی مانگتی ہے۔ لہذا اگر اس حدیث میں وہ ثواب چاہتے ہیں تو قربانی دینی پڑے گی، تبھی جا کر کے معاملہ حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔